گوری اپنے لیے جنگل سے دانا لائی تھی۔ گوری کہتی ہے، آج تو بہت تھک گئی، آج تو گرمی میں بہت محنت کرنی پڑی، تب جا کر اتنا سا دانا ملا، اب گھر جا کر جلدی سے بناتی ہوں۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، اے چڑیا، آج کیا لائی ہے؟ جنگل سے لگتا ہے بہت محنت کی ہے، اب چل جلدی سے یہ دانا مجھے دے دے۔ گورلی کہتی ہے، ارے میں اتنی محنت سے یہ دانا لے کر آئی ہوں، میں تمہیں دانا نہیں دوں گی، تم خود جا کر لے آؤ۔ گوری کہتی ہے، میں تم سے پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر گوری اس کا دانا چھین کر اڑ جاتی ہے۔ وہیں مٹھو طوطا ایک امرود لیے بیٹھا تھا۔ مٹھو کہتا ہے، آج تو میری تو پارٹی ہو گئی، کتنا بڑھیا میٹھا امرود ملا ہے، میں تو توڑا توڑا کر کے کئی دن تک یہ کھاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا مجھے۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ طوطے، آج کا امرود تو دیکھنے میں ہی بڑا میٹھا لگ رہا ہے، یہ کھانے میں تو بہت مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر گوری اس کا امرود بھی لے کر بھاگ جاتی ہے۔ پھر گورلی طوطے کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے، میں نے دیکھا طوطے بھیا، کیسے یہ گوری آپ کا کھانا لے گئی، اس نے میرا بھی کھانا چرایا ہے، ہمیں مل کر اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ طوطا کہتا ہے، صحیح کہہ رہی ہو گورلی، ہمیں اکیلے اکیلے یہ چکمہ دے کر چلی جاتی ہے، ہم دونوں مل کر اس کو سبق سکھائیں گے۔ میرے پاس ڈنڈے رکھے ہیں، چلو ایک ڈنڈا تم لو اور ایک ڈنڈا میں لیتا ہوں، اور گوری کے گھر چل کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ پھر دونوں اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور گوری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، مار ڈالا، مجھے تو میرے پنکھ بھی توڑ دیے، اب تو ان سے بچ کر رہنا پڑے گا۔ گورلی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے 2 انڈے دیے تھے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اب ہمارے انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں، تمہیں انڈوں پر بیٹھے ہوئے پورے 18 دن ہو چکے ہیں۔ گورلی کہتی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پورے 18 دن ہو چکے ہیں، اب جلد ہی ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، ہمارے بچوں میں آپ کو بیٹا پسند ہے یا بیٹی؟ جیک کہتا ہے، مجھے دونوں پسند ہیں، پر بیٹی زیادہ پسند ہے، اے اوپر والے، مجھے بیٹی ہی دینا۔ گورلی کہتی ہے، مجھے بھی دونوں ہی پسند ہیں، پر مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے۔ پھر جیک کہتا ہے، اچھا سنو، میں جنگل جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دانا بھی تو لانا ہے۔ گورلی کہتی ہے، اچھے سے جائیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جب لوٹ کر آؤ تو ہمارے بچے انڈوں سے نکل چکے ہوں۔ پھر جیک چلا جاتا ہے۔ وہیں کچھ گھنٹوں بعد ہی گورلی کے دونوں بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں، ان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ گورلی کہتی ہے، میرے پیارے بچے، کتنے خوبصورت بچے ہیں میرے۔ تبھی گورلی کا بیٹا کہتا ہے، ماں، مجھے پاپا نہیں دکھائی دے رہے، انڈے کے اندر تو میں ان کی آواز روز سنتا تھا۔ گورلی کہتی ہے، بیٹا تمہارے پاپا آ ہی رہے ہوں گے، وہ تم دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گے۔ تبھی ان کے گھر پر ایک میزائل آ کر گر جاتی ہے اور گورلی اور اس کے بچے وہیں مر جاتے ہیں۔ جب جیک واپس آتا ہے تو وہ اپنا ٹوٹا ہوا گھر اور اس کے اندر اس کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر روتا ہی رہ جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم آپ روز خبروں میں دیکھتے ہیں، پر یہ کتنی دردناک چیز ہے یہ صرف ان کو ہی پتہ ہے۔ گورلی چڑیا اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گورلی کہتی ہے، اب جلد ہی ہمارے انڈے میں سے بچے نکل آئیں گے، مجھے بیٹی بہت پسند ہے، اسی لیے مجھے تو بیٹی ہی چاہیے۔ اس کا پتی جیک کہتا ہے، اچھا، مجھے بھی بیٹی ہی چاہیے، میں ابھی جنگل جاتا ہوں اور اپنے بچوں کے لیے دانا لاتا ہوں۔
जैक चला जाता है। कुछ देर बाद अंडे में से बच्चे निकल आता है। गोल्डी उसको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ए ऊपर वाले, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरा बच्चा तो देख भी नहीं सकता। तभी जैक आ जाता है और कहता है, अरे ये हमारे बच्चे को क्या हुआ? इसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? चलो इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर दोनों उसको अस्पताल लेकर चले जाते हैं। गोल्डी कहती है, डॉक्टर साहब, देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये देख क्यों नहीं रहा? हरिया डॉक्टर कहता है, ये तुम्हारा बेटा तो अंधा है, ये ऐसे नहीं देख पाएगा, इसका तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने बेटे को घर ले आते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत कमी थी। जैक कहता है, हमारे बच्चे की आंखें नहीं है, अब हम क्या ही कर सकते हैं? हमारे बेटे की कोई ज़िंदगी नहीं है, अब इसे हमें जंगल में छोड़ के जाना पड़ेगा। गोल्डी कहती है, नहीं, मेरे बेटे को कहीं नहीं छोड़ना, मैं इसको अपने साथ ही रखूँगी। फिर जब एक दिन गोल्डी कहीं गई होती है तो जैक अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के नीचे छोड़ आता है। कुछ देर बाद उसके ऊपर कालू और गोरी की नज़र पड़ती है। गोरी कहती है, देखो कालू, इस बेचारे बच्चे को सुनसान जंगल में कौन छोड़ दिया है? इसे तो यहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे। हम इसको अपने साथ ले चलते हैं, वैसे भी हमारे बच्चे नहीं हैं। फिर वो उसे अपने घर ले आते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। और एक दिन बच्चा गोरी के साथ घूम रहा था, तभी उसे जैक देख लेता है और पहचान जाता है। जैक कहता है, मेरे बेटे को कहाँ लेकर घूम रही है गोरी? ये मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा वापस दो। गोरी कहती है, भाग जा यहाँ से चिड़िया, तूने तो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ आया था, अब ये मेरा बेटा है, इसे मैं नहीं दूंगी। फिर बेटे को लेकर चली जाती है। उसका बेटा गोरी से पूछता है, माँ, आपने मुझे गोद लिया है, मुझे अपनी दूसरी माँ से एक बार मिलना है, क्या आप मुझे उनसे मिलाओगी? गोरी हाँ कह देती है और गोल्डी को बुला देती है। गोल्डी उसको रो रो कर पूरी बात बताती है, कैसे जैक उसे छोड़ आया था। फिर बेटा कहता है, माँ, अब आप भी मेरे साथ ही रहना, अब मैं अपने दोनों माँओं के साथ ही रहूँगा। गोल्डी और गोरी दोनों दोस्त थे, दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। घर गोल्डी का था। गोल्डी कहती है, गौरी, तुम आजकल बहुत कम काम कर रही हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी आराम करना पड़ता है। गौरी कहती है, गोल्डी, कई दिनों से मुझे बुखार आ रहा है, मैंने तुम्हें बताया नहीं था क्योंकि मैंने सोचा तुम फालतू में ही परेशान हो जाओगी, जभी तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। गोल्डी कहती है, गौरी, ऐसे नहीं चलेगा, मैं तुम्हारी चालाकियों को जानती हूँ, तुम बहुत ही चालाक हो, काम न करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो, चलो अब जल्दी काम पे लग जाओ। गौरी कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है गोल्डी, मैं आज काम नहीं कर पाऊँगी। गोल्डी को गुस्सा आ जाता है और वो गौरी से कहती है, मैं अब तुझे अपने घर पर नहीं रख सकती हूँ, चल अब मेरे घर से जल्दी निकल, वरना मैं तुझे धक्के मार कर यहाँ से निकाल दूँगी। गोल्डी गोरी को घर से भगा देती है। गोरी बेचारी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे तो यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं रहते, अब मैं क्या करूँगी? तभी आवाज़ आती है, क्यों रो रही हो, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? गौरी डर जाती है और कहती है, कौन है, किसने आवाज़ दी मुझे? तभी वहाँ जादुई अंडे का घर आ जाता है और कहता है, डरो नहीं, मैं जादुई अंडे का घर हूँ, मैं राहगीरों की मदद करता हूँ, मैंने सुना तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम अब मेरे अंदर रह सकती हो। फिर गौरी उस घर में रहने लगती है। एक दिन गोल्डी चिड़िया उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है और कहती है,
مجھے معاف کر دو گوری، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے اس دن تمہیں غصے میں گھر سے نکال دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ گوری اسے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے، کوئی نہیں، ویسے بھی تم نے میری مدد اس وقت کی تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اور تم نے مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، اب تم میرے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ گورلی اپنے بیٹے نیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ گورلی کہتی ہے، بیٹا نیلو، میرا بیٹا نیلو بہت اچھا ہے، میری ہر بات مانتا ہے۔ بیٹا نیلو، میں جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہی ہوں، تم گھر پر ہی رہنا۔ نیلو کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، میں گھر پر ہی رہوں گا، پر آرام سے جاؤ۔ گورلی کہتی ہے، میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ پھر گورلی جنگل کی اور چلی جاتی ہے۔ دوسری اور کالو گوری سے کہتا ہے، گوری، آج میں بہت تھک گیا ہوں، میرے لیے ذرا چائے بنا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی بناتی ہوں۔ ارے مجھے یاد آیا، شکر تو ختم ہی ہو گئی ہے، اب چائے کیسے بناؤں گی؟ کالو کہتا ہے، ہمارے پڑوس میں گولڈی رہتی ہے، اس سے لے آؤ، اس کے پاس ضرور شکر ہوگی۔ گوری کہتی ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو کالو، میں اسی سے لے آتی ہوں۔ وہیں دوسری اور نیلو گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے، تبھی اسے سانپ کاٹ کر بھاگ جاتا ہے۔ نیلو وہیں مر جاتا ہے۔ گوری جب اس کے گھر پہنچتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے اس بیچارے کو کیا ہو گیا، اسے تو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ تبھی گورلی واپس آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے میرے بیٹے کو کیا ہوا، تم نے میرے بیٹے کو کیا کیا ہے گوری؟ گوری کہتی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ابھی آئی ہوں۔ گورلی غصے میں کہتی ہے، تم یہاں سے جلدی جاؤ اور اب میرے گھر میں کبھی مت آنا۔ گورلی اسے بھگا دیتی ہے۔ پھر ایک دن گوری کالو سے کہتی ہے، بہت دن ہو گئے، بیچاری چڑیا کے پاس نہیں گئی، بیچاری کا بچہ نہیں رہا۔ کالو کہتا ہے، تم وہاں پر جانا بھی مت، وہ چڑیا تو تم سے اس کے بچے کا قاتل سمجھتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ہاں سمجھتی تو ہے، پر مجھے اس سے بڑی ہمدردی ہے، کیونکہ اس نے تو اپنے بیٹے کے غم میں مجھے بھگایا تھا، پر آج میں اس کے پاس چلی ہی جاتی ہوں۔ پھر گوری گورلی کے گھر کی اور چلی جاتی ہے۔ جب گوری اس کے گھر پہنچتی ہے تو اسے گورلی کے گھر میں آگ لگی ہوئی دکھتی ہے۔ گورلی اندر پھنسی ہوئی تھی۔ گوری جلدی سے اسے بچا لیتی ہے۔ گورلی کہتی ہے، شکریہ بہن، تم نے میری جان بچائی، لیکن تم نے میری جان کیوں بچائی؟ تم نے تو میرے بیٹے کو بھی مارا تھا نا؟ گوری کہتی ہے، میں نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا تھا، اس بیچارے کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، میں تو صرف شکر لینے گئی تھی۔ گورلی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ گورلی کہتی ہے، مجھے معاف کر دو بہن، میں نے تمہارے اوپر بنا جانے اتنا بڑا الزام لگایا، مجھے معاف کر دو۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے مل جاتے ہیں۔ گورلی ہمیشہ کی طرح اپنے کھیت پر کام کر رہی تھی، تبھی وہاں چالاک طوطا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، گورلی تم کیا کر رہی ہو؟ دن بھر اپنے کھیت پہ ہی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ گورلی کہتی ہے، ارے نہیں ہریا بھائی، انسان کو محنت کے بنا آج تک کچھ نہیں ملا ہے جو اب مجھے ملے گا، محنت نہیں کروں گی تو کھیت میں فصل کیسے ہوگی؟ ہریا کہتا ہے، گورلی تم میری بات سمجھی نہیں، میں تو تمہاری محنت کم کروانے آیا تھا، کیونکہ تم تھک جاتی ہوگی محنت کر کر کر۔ میں نے سنا ہے کل سے ہی بارش شروع ہو جائے گی، تو پانی اپنے کھیت پر مت ڈالو، تمہارے کھیت میں تو بارش ہوتے ہی خود کھیت میں پانی لگ جائے گا۔ گورلی کہتی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہریا کہ اب بارش ہوگی، بارش کا موسم تو کب کا جا چکا، اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے، اب تم جاؤ،
مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ہریا چلا جاتا ہے اور گوری کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، سنا ہے گوری تم آج کل بہت محنت کر رہی ہو اپنے کھیت پر۔ گوری کہتی ہے، محنت کرنا کون چاہتا ہے، مجبوراً کرنی پڑتی ہے۔ کھیت میں پانی لگانے میں تو سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ ہریا کہتا ہے، اب تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوری۔ میں نے سنا ہے کل سے بارش شروع ہونے والی ہے، تم اپنے کھیت فالتو میں ہی محنت مت کرو۔ جب بارش ہوگی تو تمہارے کھیت میں خود بخود پانی لگ ہی جائے گا۔ گوری کہتی ہے، ارے واہ ہریا، کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، اب تو مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ گوری ہریا کی بات مان لیتی ہے۔ وہی 1 مہینے بعد گولڈی کے کھیت میں ہری ہری فصل تیار ہو گئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا ہوا میں نے ہریا کی بات نہیں مانی اور اپنی محنت کرتی رہی، اگر اس کی بات مانتی تو آج یہ فصل نہ ہوتی۔ وہیں گوری کی تو فصل ہی نہیں نکلی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش میں نے اس طوطے کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میری بھی فصل ہوتی۔ بڑے لوگ صحیح کہتے ہیں، ہر کسی کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے۔ نیلو اور کاکو اور ہیرو ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ کاکو اور ہیرو دوست تھے۔ کاکو کہتا ہے، دیکھو ہیرو، آج یہ نیلو بھی اسکول آیا ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ اب اسکول آنے لگے ہیں۔ اب اس کے پاس تو ہمارے جیسا اچھا بیگ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں اتنے غریب لوگ اسکول ہی کیوں آتے ہیں۔ نیلو کہتا ہے، کاکو، غریب اور امیر دونوں ہوتے تو انسان ہی ہیں، لیکن امیر غریب ہونے سے کسی کی پڑھائی کی ضرورت کم نہیں ہو جاتی۔ پڑھائی تو سب کے لیے ضروری ہے۔ کاکو کہتا ہے، ابے نیلو چپ بیٹھ، میں تجھ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ آیا بڑا گیان دینے والا، اپنا گیان اپنے ہی پاس رکھ، سمجھے؟ پھر نیلو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہیرو کاکو سے کہتا ہے، کاکو، مانا کہ میں تمہارا دوست ہوں، لیکن میں تمہارے برے کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ غریبوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے۔ کاکو کہتا ہے، ارے تو بھی شروع ہو گیا، تجھے بھی زیادہ گیان ہے کیا؟ تو چپ کر، تو میرا دوست ہے اسی لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں تمہارا بھرتا بنا دیتا۔ ہیرو کہتا ہے، کاکو، تم صحیح نہیں کر رہے ہو، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ تمہیں اگر مجھ سے دوستی رکھنی ہے تو تمہیں نیلو سے معافی مانگنی پڑے گی۔ کاکو کہتا ہے، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، اس چڑیا سے تو میرا جوتا بھی معافی نہ مانگے۔ اتنا کہہ کر کاکو چلا جاتا ہے۔ اگلے دن کاکو دیکھتا ہے ہیرو اور نیلو ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ اب کاکو اکیلا ہو چکا تھا۔ کاکو سے کوئی بات نہیں کرتا۔ کاکو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے یہ کیسی مصیبت ہے، اب تو مجھ سے کوئی بول بھی نہیں رہا۔ اگر میں ایسے اکیلا ہی رہا تو پاگل ہو جاؤں گا، مجھے اس سے معافی مانگنی ہی پڑے گی۔ کاکو ان دونوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کاکو کہتا ہے، ہیرو، تم صحیح کہہ رہے تھے، غریبوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ میں نیلو سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ نیلو، مجھے معاف کر دو، اب ایسا نہیں کروں گا۔ ہیرو کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن اب ایسا کسی کے ساتھ مت کرنا، غریبوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ نیلی طوطی اپنے سوتیلے بیٹے ہریا کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ سارا کام اپنے بیٹے سے ہی کرواتی اور خود آرام کرتی رہتی۔ لوسی ہریا سے کہتی ہے، تم آج کل بہت کام چور ہو گئے ہو، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو۔ چلو جلدی سے برتن دھو جو تم نے آج دھوئے نہیں ہیں۔ ہریا کہتا ہے، لیکن ماں، مجھے بخار ہو گیا ہے، موسم بدل گیا ہے، اب صبح شام ٹھنڈک ہونے لگی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بعد میں دھو دوں گا۔ لوسی کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے،
تم تو بالکل کام کے نہیں ہو، دن بدن آلسی ہوتے جا رہے ہو۔ جاؤ جلدی سے دھو، ورنہ میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی۔ ہریا کہتا ہے میں بعد میں دھو دوں گا، جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوگی میں دھو دوں گا اور سارا کام بھی کر دوں گا۔ لوسی کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے گھر سے بھگا دیتی ہے۔ بیچارہ ہریا اپنے آم کے پیڑ کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک آم کا گھر تھا۔ ہریا کہتا ہے ارے میں نے یہ گھر تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ کب یہاں آ گیا؟ تبھی آواز آتی ہے میں آم کا جادوئی گھر ہوں، میں معصوم لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، اسی لیے تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ ہریا کہتا ہے شکریہ دوست، تم نے میرا اس وقت میں ساتھ دیا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر ہریا وہاں رہنے لگتا ہے۔ ایک دن لوسی اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ لوسی کہتی ہے بیٹا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جب سے تم گئے ہو سارا کام میں نے خود کیا، تب مجھے پتہ چلا تم کتنی محنت کرتے تھے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ہریا کہتا ہے چلو دیر آئے درست آئے، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ میری ماں ہو، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا، اب آپ میرے ساتھ اسی گھر پر رہو۔ لوسی طوطی آج نیا پرس لائی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ لوسی ہریا سے کہتی ہے دیکھو دیکھو کتنا پیارا پرس ہے میرا، تم نے کبھی ایسا پرس دیکھا ہے کیا؟ اتنا پیارا پرس میں نے کبھی نہیں لیا، اب میں یہ سب کو دکھاؤں گی، میرا بس چلے تو سارے جانور کو دکھاؤں۔ ہریا کہتا ہے زیادہ خوش مت ہو لوسی، اتنا بھی ایکسائٹیڈ ہونا اچھی بات نہیں ہے، یہ پرس تم نے لیا ہے، سب دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوسی کہتی ہے ارے تم کیا جانو نئی چیز سب کو دکھانے کی خوشی، یہ خوشی تو صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ یہ کہہ کر لوسی گوری کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے ارے باپ رے، اتنا پیارا پرس کہاں سے لیا لوسی، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ لوسی کہتی ہے میرا بہت ڈھونڈنے کے بعد یہ پرس مجھے ملا ہے، شہر کی بہت بڑی دکان سے لائی ہوں۔ گوری کہتی ہے پھر تو یہ پرس بہت مہنگا بھی ہوگا۔ لوسی کہتی ہے ہاں بہن، پورے 80,000 کا پرس ہے، اس میں تمہارا گھر جائے گا۔ گوری بہت لالچی تھی، اس نے اس کا پرس چرانے کی ٹھان لی۔ لوسی کہتی ہے اچھا میں اب گولڈی کے گھر جا رہی ہوں، اس کو بھی تو یہ پرس دکھانا ہے۔ پھر لوسی ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے ارے یہ گولڈی کا گھر تو بہت دور ہے، میں تو تھک گئی، چلو کچھ دیر بیٹھ لوں، پھر گولڈی کے گھر جاتی ہوں۔ تبھی پیچھے سے گولڈی اس کا پرس چرا کر بھاگ جاتی ہے۔ لوسی کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ لوسی گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے کیوں رو رہی ہو بہن، کیا ہوا؟ لوسی کہتی ہے میں تمہارے گھر تمہیں اپنا نیا پرس دکھانے لا رہی تھی، تبھی میرا پرس کسی نے چوری کر لیا۔ گولڈی کہتی ہے اچھا یہ تو بہت بری بات ہے، اچھا یہ بتاؤ تم نے مجھ سے پہلے اس پرس کے بارے میں اور کس کو بتایا تھا؟ لوسی کہتی ہے میں نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں بتایا، بس گوری کو بتایا تھا۔ گولڈی سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ گوری کبھی نہیں سدھرے گی، ضرور اسی نے چرایا ہوگا۔ لوسی کہتی ہے لیکن تمہیں کیسے پتا اسی نے چرایا ہے، تم تو وہاں تھی بھی نہیں۔ گولڈی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، اب تم بس میرے ساتھ گوری کے گھر چلو، پھر دکھاتی ہوں۔ وہ دونوں گوری کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ گوری پرس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ گوری کہتی ہے ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو، میں نے تو نہیں بلایا تم لوگوں کو۔ لوسی کہتی ہے
تمہارے بلانے سے نہیں بلکہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ چڑیا سچ ہی کہتی ہے، ابھی تمہیں چوری کا سبق دیتی ہوں۔ پھر دونوں مل کر گوری کو بہت مارتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، ارے رے، یہ تو بہت مارتی ہیں، اس چڑیا نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا، جہاں چوری کرتی ہوں وہیں پکڑ لیتی ہے، میرا تو پر بھی ٹوٹ گیا، اب میں چوری کبھی نہیں کروں گی۔ لوسی طوطی نے انڈا دیا ہوا تھا۔ لوسی کہتی ہے، کتنا پیارا، کتنا سفید انڈا ہے، مجھے لگتا ہے میرا بچہ بہت ہیلدی ہوگا، اب مجھے اپنے بچے کے نکلنے کا انتظار ہے بس۔ میں اپنے بچے کے لیے کھانا لانا تو بھول ہی گئی، اب کھانا کہاں سے لوں؟ یاد آیا، میرے پڑوس میں میری سہیلی گولڈی ہے نا، اسی سے دانہ لے آتی ہوں۔ لوسی گولڈی کے گھر چلی جاتی ہے۔ لوسی کے نکلتے ہی گوری کوی وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، واہ واہ، کتنا سفید انڈا ہے، اسے پینے میں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ یہ طوطی بھی کتنی بے وقوف ہے، اپنا انڈا کھلے میں ہی چھوڑ گئی۔ پھر گوری اس کا انڈا پی جاتی ہے۔ وہیں لوسی گولڈی سے کہتی ہے، گولڈی بہن، مجھے تم سے کام ہے، میرے انڈے میں سے بچہ نکلنے والا ہے، اسی لیے میں سارا دن انڈے پر ہی بیٹھی رہتی ہوں۔ اب جب بچے کے نکلنے کا ٹائم آیا تو میرے پاس دانہ ہی نہیں بچا، مجھے تھوڑا سا دانہ دے دو۔ گولڈی کہتی ہے، کوئی بات نہیں بہن، یہ لو دانہ، اپنے بیٹے کو اچھے سے کھلانا۔ پھر لوسی دانہ لے کر آ جاتی ہے تو ٹوٹا ہوا انڈا دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ پھر وہ واپس گولڈی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، بہن، ابھی تو تم دانہ لے کر گئی تھی، اتنی جلدی آ گئی۔ لوسی کہتی ہے، بہن، کہ میرا تو انڈا نہیں رہا، نہ جانے کس ظالم پچھی نے میرا انڈا کھا لیا۔ گولڈی کہتی ہے، تم رو مت لوسی، ہم اس ظالم سے بدلہ لیں گے، اب ہم تمہارے گھونسلے میں نکلی انڈا رکھ دیتے ہیں، ہم دوسری جگہ چھپ کر دیکھیں گے، پھر وہ ظالم پچھی آئے گا تو ہم اسے مار مار کر اپنا بدلہ لے لیں گے۔ پھر وہ لوگ انڈا رکھ کر چھپ جاتی ہیں۔ گوری انڈا دیکھ کر پھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے، یہ طوطی نے اتنی جلدی ایک اور انڈا کیسے دے دیا؟ چلو کوئی بات نہیں، یہ انڈا بھی میرے ہی پیٹ میں جائے گا۔ تبھی گولڈی اور لوسی اس پر حملہ کر دیتی ہیں اور اس کو بہت مارتی ہیں۔ گوری جیسے تیسے بچ کر اپنے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے، میں مر گئی، یہ چڑیا تو بہت چالاک ہو گئی ہے، میرا مار مار کر برا حال کر دیا ہے، اب میں کبھی کسی کے انڈے نہیں پیوں گی، ورنہ یہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ ہریا طوطا پہلی بار اس گاؤں میں آیا تھا۔ مٹھو کو راستہ نہیں پتا تھا تو وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی وہاں گوری آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا، تم اس گاؤں کے نہیں لگتے ہو۔ ہریا کہتا ہے، ہاں، میں یہاں کا نہیں ہوں، میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کیا تم مجھے کوئی جگہ بتا سکتی ہو؟ گوری سوچتی ہے، یہ صحیح موقع ہے، اس طوطے کے پاس تو اس کا بیگ بھی ہے، ضرور اس بیگ میں پیسے ہوں گے، مجھے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گوری کہتی ہے، ارے طوطے بھیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بالکل صحیح انسان ملا ہے، تم میرے گھر پر رک سکتے ہو، چلو میرے گھر پر چلو۔ ہریا کہتا ہے، پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر پر ہی چلتا ہوں۔ ہریا اور گوری کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، تم آرام کر لو ہریا، کافی تھک گئے ہوگے۔ ہریا کہتا ہے، ہاں، میں بہت تھک گیا ہوں، یہی سو جاتا ہوں۔ پھر ہریا سو جاتا ہے۔ پھر گوری اس کا بیگ چھپا دیتی ہے۔ پھر جب ہریا اٹھتا ہے تو گوری سے کہتا ہے، ارے گوری، میرا بیگ یہاں رکھا تھا، کہاں گیا؟ گوری کہتی ہے، ارے، یہ کیا کہہ رہے ہو ہریا بھیا، کون سا بیگ؟ یہاں تو کوئی بیگ نہیں تھا۔
مجھے لگتا ہے تم بیگ وہیں چھوڑ آئے ہو۔ ہریا بھاگا بھاگا وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے وہاں بیگ نہیں ملتا۔ تبھی وہاں گولڈی چڑیا آ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، میں نے آپ کو پہلے یہاں نہیں دیکھا، آپ کون ہو؟ ہریا اس کو ساری بات بتاتا ہے۔ گولڈی پھر اس سے کہتی ہے، مجھے آپ کو دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا ہے، آپ میرے گھر چلو۔ ہریا کو گولڈی سچی لگتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا ہے۔ پھر ہریا کہتا ہے، مجھے لگتا ہے اس کوئی نے ہی میرا بیگ چرایا ہے، لیکن مجھے کچھ پریشانی نہیں ہے۔ گولڈی کہتی ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا بیگ چر گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر ہریا بتاتا ہے، میرے بیگ میں نے صرف کھانا سفر کے لیے رکھا تھا، اب تک تو وہ کھانا بھی خراب ہو گیا ہوگا۔ پھر دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔